جتنا کھانا پہلے موجود تھا اتنا بھی اب بھی باقی تھا. اتنے لوگ کھا کر چلے گئے لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ کھانے میں کچھ بھی کمی باقی نہ ہوئی. جتنا کھانا پہلے تھا بعد میں بھی اتنا ہی کھانا باقی رہا. یہ ہے میرے حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت. اور حضور علیہ السلام کے صرف لعاب دہن کی برکتیں نہیں ہیں بلکہ میرے حضور علیہ السلام کی انگلیوں میں بھی ایسا کمال ہے کہ آج جب بورنگ کرنی پڑتی ہے تو بڑی بڑی مشینیں لانی پڑتی ہیں, پھر بورنگ ہوتی ہے, پھر پانی آتا ہے. اور اگر کسی علاقے میں پانی نہ ہو تو 1000 فٹ تک بھی بورنگ ہو جانے کے بعد پانی نہیں آتا. حالانکہ سب جانتے ہیں پانی زمین سے جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر عصا مارا تو وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹے. یہ ایک معقول بات ہے کہ جناب پانی زمین سے ہی آتا ہے لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی بات ہی کچھ اور ہے. حدیبیہ کا دن ہے. حضور علیہ السلام کے پاس ایک ڈول ہے. حضور علیہ السلام اس ڈول سے وضو فرما رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پانی نہ تھا. جب حضور علیہ السلام کے پاس ڈول دیکھا تو عرض خدمت ہوئے یا رسول اللہ جو پانی آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی نہیں. حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے کھڈے نہیں کھدوائے. چلو جناب کھڈے کھودو, نیچے سے پانی نکل آئے گا. فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں جگہ نہر ہے, پانی لے کر آ جاؤ. کوئی سوار چلا جائے پانی لے کر آ جائے. حضور علیہ السلام نے یہ عمل اختیار نہ فرمایا بلکہ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس جو ڈول تھا میرے آقا علیہ السلام نے اس ڈول کے اندر اپنی انگلیوں کو داخل فرمایا. جیسے ہی باہر نکالا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے. ہاتھ سے کیا نکلتا ہے؟ انگلی کاٹیں گے خون نکلے. انگلیوں سے پانی جاری ہونا یہ معقول بات نہیں ہے, عقل میں نہیں آتی. لیکن میرے محبوب علیہ السلام کے معجزہ دکھا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے معجزہ سنا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ڈول میں اپنی انگلیوں کو داخل فرمایا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تو عرض خدمت ہوئے اے انس یہ تو بتاؤ اس وقت تھے کتنے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس وقت اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا, لیکن اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی. اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی. جو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے, اگر ہماری تعداد 1,00,000 بھی ہوتی تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسی شان عطا فرمائی ہے. اور یہی نہیں, آج لوگ کہتے ہیں جناب جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ رب تعالیٰ سے ہی مانگنا. یقیناً دینے والی ذات اللہ ہی ہے, اللہ ہی مالک و مختار ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں نے میرے محبوب علیہ السلام سے ڈائریکٹ توحید سیکھی ہے, اللہ کی وحدانیت سیکھی ہے. لیکن پھر بھی کچھ بھی ہوتا ہے حضور کے پاس آ جاتا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے
پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن خطبہ فرما رہے ہیں. ایک صحابی رسول اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں, عرض خدمت ہوتے ہیں, یا نبی اللہ شدید قحط سالی ہے, بارش نہیں ہو رہی, ہمارے بچے بھوکے ہیں, ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں, آپ رب سے دعا کیجئے رب تعالی بارش عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما سکتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نہیں ہوں, اللہ سے مانگو نا, مجھ سے کیوں مانگنے آئے ہو, مجھ سے کیوں کہنے آئے ہو. کیا صحابی رسول اللہ تعالی عنہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھی تھی, ہم تجھی کو پوجیں تجھی سے مدد چاہیں. صحابی رسول اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی تھی, لیکن پھر بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو ہاتھوں کو اٹھا دیا, اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا, صحابی رسول اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میرے نبی کے ہاتھ نیچے نہ آئے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے موسلادھار بارش نازل فرمائی. اللہ اب ایک ہفتہ گزر گیا, بارش نہ ہوئی. ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ آ گیا, بارش برس رہی ہے. وہی صحابی رسول کے دوسرے صحابی, روایت میں دونوں باتیں ذکر ہیں, حدیث پاک میں دونوں باتیں ذکر ہیں کہ وہی صحابی آئے یا دوسرے صحابی آئے اور عرض خدمت ہوئے, یا رسول اللہ اب اتنی بارش برس رہی ہے کہ اب ہماری عمارتیں گرنے لگ گئی ہیں, اب رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو بند فرما دے. چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ہاتھوں کو اٹھا دیا اور فرمایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا اب ہمارے ارد گرد بارش فرما. صحابی رسول اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے حضور نے دعا کرنے کے بعد آسمان کی طرف اشارہ کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں اشارہ فرماتے تھے بادل چھٹتے جاتے, اور پہلے بارش کا سوال لے کر آئے تھے, بارش لے کر گئے تھے. صحابہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بارش بند کرنے کی دعا کروانے آیا تو جب گھر کو لوٹ رہا تھا تو دھوپ منڈلا رہی, تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب تعالیٰ سے بارش مانگی تو جب تک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بس کی دعا نہ کی رب تعالیٰ عطا فرماتا رہا, کیونکہ مانگا حضور نے تھا. حضور نے مانگا تو جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بند نہ فرمائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک دعا نہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرماتا رہا. تو سوچئے جب ہم بھی یہ عاجز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب عرض کریں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں گے, تو بتائیے رب تعالیٰ کی کتنی عطائیں نازل ہوں, کتنی عطائیں نازل ہوں. تو لوگ کہتے ہیں جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے تشریف لے گئے, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ نہیں مانگ سکتے. جو قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی کو پوجیں تجھی سے مدد چاہیں, اس کا زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب ہم نے کہا نا جناب آپ کہتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے, تو ہم نے اعتراض کیا جناب آپ ڈاکٹر سے بھی مدد لیتے ہیں, جب بندہ مر جاتا ہے تب بھی مدد لیتا ہے, بندہ جب پھنس جاتا ہے جب بھی مدد لیتا ہے. ان کے قانون کے مطابق کسی اور سے مدد لینا جائز نہ تھا. پھر کہنے لگے جناب زندگی
زندگی میں جائز کیا کہا زندگی میں جائز ہے جب بندہ زندہ ہو مدد لے سکتا ہے. ہم نے کہا جناب آپ امی سے کھانا مانگتے ہیں اپنی زوجہ سے کھانا مانگتے ہیں آپ مدد تو لے رہے ہیں. حالانکہ قرآن کی آیت جو پیش کی جا رہی ہے وہ بیان کر رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی کو پوجے تجھی سے مدد چاہیں. اس میں زندگی اور موت کا کوئی تعلق نہیں بیان کیا جا رہا. تو یہ اعتراض کرنے والا جب پھنسا تو اس نے یہ چور دروازہ نکالا کہ جناب زندگی میں جائز ہے زندہ سے جائز ہے مردے سے جائز نہیں ہے. یہ چور دروازہ نکالا. ہم تو الحمدللہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو اپنے اولیاء کو یہ قدرت دیتا ہے یہ طاقت دیتا ہے کہ اس کی عطا سے ہماری مدد کر سکتا. سبحان اللہ. کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے. شرک جب ہوتا ہے جب ہم کہیں ہمارے حضور اپنے اختیار سے اپنی پاور سے ہماری مدد کرتے ہیں ہم کافر ہو گئے. یہ شرک ہے. لیکن ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ و نظریہ یہی ہے کہ حضور کو جو کچھ ملا حضور جو عطا فرما رہے ہیں حضور کے صدقے اولیاء جو کچھ عطا فرما رہے ہیں یہ رب کی عطا سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر شرک نہیں ہوا کیونکہ ہم رب تبارک و تعالی کی عطا سے کہہ رہے ہیں اور قرآن بیان کر رہا ہے. یہ جو چور دروازہ نکالا زندگی اور موت کا قرآن آگے بیان کر رہا ہے. 5ویں بارے میں آپ پڑھ کر دیکھیے قرآن کیا بیان کر رہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. کیا ترجمہ ہے؟ بڑا خوبصورت ترجمہ. رب تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو غور سے سنیے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ. سبحان اللہ. قرآن کے لفظ ہیں جاؤگا. اردو میں مانا جانے کا کچھ اور ہوتا ہے عربی میں کچھ اور ہوتا ہے. عربی میں جاؤگا کہنے کو آنا کہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جاؤگا میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ میرے محبوب کے پاس آ جاؤ. چنانچہ آ کر کرنا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے رب فرما رہا ہے میرے محبوب کے پاس آنے کے بعد وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اللہ سے معافی مانگو. کیوں؟ حضور کے پاس اگر نہیں آئیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. ایسے توبہ نہیں کر سکتے ایسے استغفار نہیں کر سکتے. کیوں فرمایا؟ ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جنہوں نے کہا معاذ اللہ نبی مر گئے استغفر اللہ. جن کا یہ عقیدہ ہے نبی مر گئے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. ہم تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. بس ہوا کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بس ہوا یہ ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری جو آنکھیں ہیں نا بس آپ سے چھپ گئے. یہ ہوا ہے. جناب آپ شہید کو زندہ کہتے ہیں شہید زندہ ہے تو جو نبیوں کا سردار وہ مردہ ہے. شہید زندہ ہو سکتا ہے تو میرا نبی تو بدر جائے والا زندہ ہو سکتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ میرے محبوب کے پاس آنے کے بعد فاستغفر اللہ اللہ سے معافی مانگو. غور سے سنیے گا قرآن نے کہا واستغفر لهم الرسول. اور تم نے جب اللہ سے معافی مانگی اور میرے محبوب بھی تمہاری سفارش کر دے تو ہوگا کیا؟ لوجدوا اللہ
پاؤ. اب بتائیے حضور کے تشریف لے جانے کے بعد کیا قرآن کی اس آیت کو قرآن سے نکال دیں گے؟ نہیں نکال سکتے نا. تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی اگر میرے آقا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو لے کر اگر ہم حاضر ہوں گے حضور سے عرض کریں گے یا رسول اللہ قرآن کا پیغام سن کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں اور قرآن نے مجھے سکھایا ہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا, گناہ کر لیے, آپ کی بارگاہ میں آ کر رب تعالیٰ سے بخشش مانگوں اور آپ بھی میرے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو آپ کی بارگاہ میں آپ کا بھاگا ہوا غلام آیا ہے, کرم کی التجا کر رہا ہے, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر ایسا کرم ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. تو آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا بہ رہا ہے. آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا پٹ رہی ہے اور الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق ہی اپنے عقائد کو بیان کریں. آج جو بیان کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق بیان کیا. قرآن کی آیات پڑھی, احادیث رسول بیان کی, اسی کے مطابق شان مصطفیٰ بھی بیان ہوئی اور ابتداءً شان اولیاء بھی بیان ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک حق اہل سنت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. لوگ بہکانے والے, وسوسوں میں ڈالنے والے قرآن کا غلط مفہوم سمجھا کر آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو میں نے سمجھایا کہ اگر وہ کہتے ہیں جناب غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر آپ زندہ مردہ کی تخصیص نہ کریں, کہ آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی نا اس کے مطابق تو یہی ہے, آپ کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ فرق کرنا پڑے گا کہ مدد بھی دو قسم کی ہے, ایک حقیقی ہوتی ہے, ایک اللہ کی عطا سے ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے جو ہم یہ دعا کر رہے ہیں, ہم تجھی کی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں, وہاں رب تعالیٰ کی حقیقی مدد. ورنہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں قرآن بیان کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. قرآن اٹھائیے, ترجمہ پڑھیے. کیا ترجمہ؟ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر ماں اپنے بیٹی کی تعریف ماں اپنے بیٹی کی تعریف کیوں کرتی؟ تمام تعریف اللہ کے لیے. ماں تو اپنے بیٹی کی اتنی تعریف کرتی ہے, اپنا چاند کہتی تو میرا چاند ہے, تو میرا لال ہے, گلاب کا پھول ہے. کیوں تعریف کر؟ ماں کو منع کرو, ماں کو کہو ناجائز ہے, شرک ہے. قرآن کی دیکھو پہلی آیت ہے تمام تعریف اللہ کے لیے. وہاں مولوی کیا کہے گا؟ کہے گا جناب بات یہ ہے نا تعریف دو طرح کی, اور درس نظامی میں عالم کورس میں یہی پڑھایا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے جب درس نظامی عالم کورس عشق مصطفیٰ کے بغیر کیا جائے تو بندہ گمراہی ہوتا ہے, اور اگر عشق مصطفیٰ کے ساتھ کیا جائے تو قرآن کی ہر آیت میں ہمیں نعت مصطفیٰ نظر آتی ہے. قرآن کی ہر آیت میں نعت مصطفیٰ نظر آتی ہے. تو جناب کہا تعریف دو طرح کی ہوتی ہے, ایک حقیقی ہوتی ہے, ایک مجازی ہوتی ہے. یہ جو ماں بیٹی کی تعریف کر رہی ہے, یا ہم کسی بلڈنگ کی, کسی عمارت کی, کسی آبشار کی, کسی درخت کی تعریف کرتے ہیں, تو یہ حقیقت میں رب تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے. جناب ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. جو غیر مدد کرتا ہے اس میں بھی حقیقی مدد اللہ کی ہوتی ہے. تو لہذا سورہ فاتحہ ہمیں ہمارا عقیدہ سکھا رہی ہے کہ جس طرح ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے گا, اور قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبہ ہی ہماری زندگی کے لیے رہنما ہے. اگر
ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ خود راہ ہموار ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بس یہی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھانے والوں میں بٹھا، صحیح سمجھانے والوں میں بیٹھ گئے تو انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ بھی ان کا جن پر تو نے انعام کیا، تو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جب ہم ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کریں گے تو وہ راستہ چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔